So here we will discuss different applications of Southern blotting one by one. First of all, this Southern blotting is used for the identification of a specific DNA sequence in animals, plants and even in human beings. ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے کہ ایک پرٹیکولر جو سیکوینس ہے وہ کن کن اینیملس کے اندر یا پلانٹس میں موجود ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل اگر ہم انسولین کا جو ڈی این اے ہے اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا جو سیکوینس ہے وہ کن کن اینیملس کے اندر، پلانٹس کے اندر موجود ہے، ہم ہیومن انسولین کا جو سیکوینس ہے وہ ہم اس کا پروب تیار کرتے ہیں. ڈفرینٹ اینیملس کا، پلانٹس کا ڈی این اے ایکسٹریکٹ کر کے اس کو جل پہ رن کر کے ہم اس کے بعد میمورین پہ ٹرانسفر کر کے پروب اس کے ساتھ بائنڈ کروا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہیومن انسولین کا جو ڈی این اے سیکوینس ہے وہ کن کن اینیملس کے اندر موجود ہے، کن کن کے ساتھ وہ کرسپونڈ کرتا ہے، کن کے ساتھ وہ کرسپونڈ نہیں کرتا. Similarly, this Southern blotting can be used for identification of infectious agents in the samples. ہم جو ڈفرینٹ باڈی سیکریشنس ہیں بلڈ کے اندر، سی ایس ایف میں اور اسی طرح ایون جو باقی ٹیشوز ہیں ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرٹیکولر پیتھوجن، بیکٹیریل پیتھوجن یا وائرل پیتھوجن موجود ہے یا نہیں ہے. ہم سیمپل لے کے اس کو سیمپل میں سے ڈی این اے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم جیل پہ رن کرتے ہیں، پھر ہم اس کو میمورین پہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور ڈیزائرڈ سیکوینس جو پیتھوجن کی ایک فیچر ہوتی ہے اس کا پروب تیار کر کے ہم اس کے ساتھ بائنڈ کروا کے دیکھتے ہیں کہ وہ اگر بائنڈ کر جائے گا تو اس کا مطلب وہ پرٹیکولر پیتھوجن کا جو سیکوینس ہے وہاں موجود ہے. نہیں کرے گا تو ظاہر ہے ہم کہیں گے وہ سیکوینس موجود نہیں ہے. سو دس کین بی یوزڈ for identification of infectious agents in the samples. Similarly, this technique is used in the identification of mutations, deletion اور other gene rearrangements. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو نارمل جین ہے اس کے اندر نیوکلیوٹائڈ کا سیکوینس یہ ہے، اگر ظاہر اس میں میوٹیشن ہو گئی، اگر اس میں کوئی ڈیلیشن ہو گئی، کوئی بھی انسرشن ہو گئی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ڈیلیشن، میوٹیشن، انسرشن جو بھی ہے وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہے. وہی اسی طرح ہم پروب تیار کریں گے اور دیکھیں گے اگر وہ بائنڈ کر گیا ہمارے سیمپل کے ساتھ تو اس کا مطلب میوٹیشن نہیں ہوئی، اگر وہ بائنڈ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس میں میوٹیشن ہوئی ہے. کیا میوٹیشن ہوئی ہے وہ بھی ہم فردر سیکوینسنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی جو میوٹیشن ہے وہ ہوئی ہے. In the same way, the Southern blotting can be used in the prognosis of different diseases like cancer and in other genetic diseases. ہم ان میں بھی اس کو وہی ظاہر ہے اس میں بھی میوٹیشن اگر ہوگی یا جس طرح کی بھی اس میں چینجز آتی ہیں وہ بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. ہم سدرن بلاٹنگ کو ڈفرینٹ اسٹڈیز میں جس میں آر ایف ایل پیز فار ایگزامپل ہیں ان میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آر ایف ایل پیز کے بعد جو آپ کو وہ جو بریک ڈاؤن ہوئی، ایک لارج مالیکول تھا وہ سمال میں چینج ہوا تو اس کے بعد اس میں وہ پرٹیکولر سیکوینس جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ریسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ کٹ لگے ہیں، کیا وہ اسپیسیفک تھے یا نہیں تھے. Similarly, Southern blotting can be used in phylogenetic analysis of different genes. In the same way, DNA fingerprinting میں بھی ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. جیسے فورینسکس کے اندر ہم کرائم سین کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو سیمپل ہمیں وہاں پہ ملتا ہے بلڈ کا یا کسی اور جگہ کا، وہ کس پرٹیکولر جو کلپرٹ ہے اس کے ساتھ کرسپونڈ کرتا ہے، تو اس سے ہم یوز کرتے ہوئے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. پیٹرنٹی ٹیسٹنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرٹیکولر جو ہے جو بیبی ہے وہ کن پرٹیکولر پیرنٹس سے بلانگ کرتا ہے، اور جو پیٹرنٹی کیسز ہوتے ہیں ان کے ڈیسیژن میں بھی اس طرح، اور اسی طرح سے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن میں ظاہر ہے جیسے یہ جو نادرا والا جو لوگ ہیں وہ بھی جو زیادہ سینسٹیو کیسز میں ڈی این اے سیکوینس جو ہوتا ہے وہ لے کے اس کو اپنے پاس کنزرو کر لیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں، اور اس کو یوز کرتے ہوئے وہ پرسنل انفارمیشن جو ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اس طرح
ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ہم اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں.